اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں, حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا, اتنا تو بولو بھائی چاہتے تھے؟ نہیں پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے کو آئے؟ کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے, اللہ کا حکم, اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر, ذبح کرو. صبح اٹھے, کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو. تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے, اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا 7 سال کا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے, معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا. اللہ کیا قصور کیا ہے؟ اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے. تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح, قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے, کوئی نہیں کرتا ایسا کام. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, کیا کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی. ایک پوائنٹ سننا, کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی. اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ وہ اسماعیل کو اٹھاؤ نا. حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں, تھوڑا سوچنا. کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا, اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ. تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے, اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح؟ کہا صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں. تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا, کھلونا ملے گا بیٹا اٹھ جا. جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا. آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا. چھوٹے بچے یوں لے گا, بولنے کے ٹھکانے نہیں, اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا. اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے. میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا, تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے, کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا, بیٹے اٹھ جا ابا گھمانے لے جائیں گے. وہ جلدی نہلانا دھلانا, اچھے کپڑے پہنانا. اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا, شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو, بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو, تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے. اور کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ, اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے. مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا. آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا, ابا دوڑو نا, میں آپ کو پکڑوں گا. ابا نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو. بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے. سننا, حضرت ابراہیم نہیں گئے. معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے. حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا. کہا ابا کیا ہوا, معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے, مینا آ رہا ہے, وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا. آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا, دور بھاگے اور بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے, آپ میرے کو ذبح کرو گے. حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے, آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے, آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے, کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا, تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا, لیکن آج مجبور ہوں, مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے. بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا, کیسا امتحان. کہا ابا اللہ کا حکم ہے. کہا تو کہا ابا پھر دیر مت کرو, اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا. کیا منظر, ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے, ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا, اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا, وہ روتا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.
اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا. آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا. دیکھو ایسے ایسے لٹایا گیا اور حضرت ابراہیم ابا تھے, ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا, یوں ہاتھ کاپنے لگا. دیکھو یوں ہاتھ, حدیث میں لکھا یوں ہاتھ. کوئی بھی ابا ہو نا, ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو, ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو, ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو, لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا لیکن روتا ہے. یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں, رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے. اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم, یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا, اللہ فیصلہ بدلے گا, اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح, کیا کرو, ذبح کرو. ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا, کھڑے کیوں ہو گئے, تم تو تیار تھے نا. کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں, مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا, تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کفن کرو گے, دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہو, تو کپڑا لائے ہو. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا. تو کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں. اب سننا, حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری. کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے, رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا, بیٹے کا کپڑا تھا, آخری وقت کا کپڑا تھا, یوں ایسے اپنے منہ سے بوسا دیا, کپڑے کو سائڈ پہ رکھا. کہا بیٹا لیٹ جاؤ. ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے. حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا, کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے, اب کیا ہوا بیٹا؟ حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا, اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. الٹا لٹا دو, الٹا لٹا دو, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی. اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ کی محبت سامنے ہوگی. یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے, لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا. کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے. ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگایا, بیٹا کیا کرو, اللہ کا حکم. کہا وہ اللہ کا حکم ہے, برابر ہے, آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا؟ کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا. میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی, میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا. کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے. آپ اگر میری امی کو بتا دیتے, میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی, میں بھی اللہ کے حکم پر راضی, آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی, پھر ماں سے یہ بات کیوں چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا. اب جیسے چھری چلانے لگے نا, چھری رکھی, پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا, حکم آیا. کپڑا ہے نا تمہارے پاس, کپڑا تھا نا, کن کا کپڑا؟ کہا آنکھ پہ باندھ لو. اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھ دو, تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے. ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آئے, حکم تو وہی ہے, ذبح کرنا ہے, مگر آنکھ پہ پٹی باندھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی, جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا, آنکھوں پر پٹی باندھی. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم. بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ, لیکن اللہ تیری محبت آ گئی, اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے, وہاں حضرت جبرائیل آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹایا, جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے, اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی. بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے, چیخ مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ.
جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ، ہٹاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ؟ میرا بیٹا ہوگا، اس کی گردن کٹی ہوگی، دفن کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا القل اصابہ، پٹی ہٹا دو۔ جیسے اب سننا، جیسے پٹی ہٹائیں تو سامنے جانور ہے، اس کا ذبح ہوا ہے، تو فوراً زبان سے نکلا اِنَّ ابنی اسماعیل، تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم، کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے، تھوڑی دیر جانور کو دیکھے، اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے۔ کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی، اللہ سب تو کیا میں نے، تو نے کہا چوری تیز کر، میں نے چوری تیز کیا، میں نے اسماعیل کو لٹا دیا، میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا، اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا، اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی، اللہ میں نے سب تو کر دیا، پھر بھی اللہ تو نے جنت کا جانور بھیجا، تجھے قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ارے اتنی قربانی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اے ابراہیم آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے، اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ اللہ نے پہلا انعام دیا، آج سے پیدا کرنے والا اللہ تمہیں سلام کرے گا، اور اللہ نے کہا میری قسم مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن آج کی قربانی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی کے اور امتی کو کہوں گا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جب جب وہ قربانی کریں گے ان کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے، اور آج ہم نے اسی قربانی کا مذاق اڑایا۔ قسم کھا کے بولو مذاق کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم قربانی کس کے واسطے کرتے؟ ارے بولو ٹائم ختم ہو رہا ہے، کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ پھر بولو کس کے واسطے کرتے؟ دمن والے بھی اللہ کے واسطے کرتے؟ نہیں صحیح بولو، اللہ کے واسطے قربانی کرتے۔ تو پھر بکرا خرید کے موبائل میں فوٹو کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہو فوٹو؟ یوں فوٹو لے گا اور کتنی جگہ پہ بھیجے گا، 40,000 میں جوڑا خریدا۔ کیوں؟ جب اللہ واسطے تھا تو بولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی نماز فرض ہے، آپ نے مغرب پڑھی، ہاں بولو پڑھی، کسی دوست کو کہا میں مغرب پڑھا، کیوں؟ کس کے واسطے پڑھا؟ تو قربانی میں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فوٹو کیوں بھیجنے پڑتے ہیں؟ اور قربانی کا مذاق ہوتا ہے جہاں بکروں کی منڈی لگتی ہے نا، یہ اللہ نے ایسے حالات لائے کہ بکروں کی منڈی لگنا بھی اللہ نے بند کر دیا، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم کا مذاق ہوتا ہے۔ جب تم بکرے کی منڈی میں جاتے ہو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ اسماعیل نے پوچھا تھا میری ماں کو کیوں خبر نہیں کی، میری ماں مجھے کم سے کم آخری سلام تو کرتی، میری ماں میری پیشانی، یہ سب یاد آتا۔ وہاں تو بکری منڈی میں جائے گا تو کیسا جائے گا معلوم ہے مولانا یوسف صاحب؟ کیسا جائے گا معلوم ہے؟ یوں بکرے کے پاس جائے گا اور یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا یوں یوں، ہاں، اور پھر کیا کہے کتنے کا؟ وہ سامنے والا بولے گا 22,000، نا برابر نہیں۔ کیوں؟ تیرا دھندا زمین بیچنے کا ہے، الیکٹرک کا ہے، پلمبرنگ کا ہے، تو کب سے کسائی بنا؟ تیرا باپ کب سے کسائی بن گیا؟ اور کچھ لوگ تو اور تھوڑے ہوشیار نہیں نا بتانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں، یوں بکرے کا یوں جھبڑا کھولے گا یوں، نا برابر نہیں تھے، تو دیکھ نا تو کبھی برش کیا کہ نہیں کیا، سیدھا مسواک کیا کہ نہیں کیا؟ صحیح میں خود کا پیٹرول پمپ ہے، زمین کا کاروبار ہے، الیکٹرک کا کاروبار ہے، پلمبرنگ کا کاروبار ہے، سیمنٹ کی دکان ہے، کپڑے کی دکان، آج کسائی بن گیا تو، اور مذاق کرتا نا وہ کہہ رہا اتنا کلو گوشت نکلے گا، یوں ہاتھ رکھے، نا اتنا نہیں نکلے گا، کیوں؟ کب تیرے کو کیسے پتا چلا؟ جھوٹ بولتا۔ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر جو گزری، تو یہاں بکرے کی منڈی میں جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جس کو اللہ نے کہا، جہاں شرک کرنے کو اللہ نے منع کیا وہیں اللہ نے کہا میرا بندہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہم نے مذاق کیا ہے شریعت کا؟ یہ دیکھو شریعت کا مذاق کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی،
ठीक। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती, यूसुफ भाई, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती जो लिखते हैं कि कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा, पहला सवाल होगा मर रब्बुक, जवाब दे देगा बोलो रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मा दीनो, तेरा मजहब क्या है, जवाब दे देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा मजहब। सबसे मुश्किल सवाल तीसरा होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो लाजमी होगा। क्या सवाल होगा, मन हादर रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, ये सवाल होगा कौन है वो नबी जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा स्यूती फरमाते जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी ना, बोलो ना, जिसके चेहरे पे तो फरिश्ते कितने पूछने के लिए आएंगे। तो एक फरिश्ता दूसरे को क्या कहेगा, ये सवाल इसको काय को पूछता, ये तो चेहरे मोहम्मद ही लेकर आया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, इसको काय को सवाल पूछता, ये तो चेहरा नबी का लेकर आया। इतना होगा कि मदीना मुनव्वरा से आवाज आएगी, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती लिखते मदीना मुनव्वरा से आवाज आएगी, ए फरिश्तों सवाल मत पूछो, मैं इसका नबी हूं, ये मेरा उम्मती है, बोलो सुभान अल्लाह। और जिसकी दाढ़ी नहीं होगी ना, या कटिंग फटिंग मार के जाएगा, जब तीसरा सवाल होगा ना, हाँ मेरे दोस्तों, कोई फरिश्ता किसी को नहीं पूछेगा, मदीने से आवाज आएगी, ए फरिश्तों ये तीसरे सवाल का जवाब नहीं देगा। हमारे नबी मदीना से कहेंगे तीसरे सवाल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये लंबी उम्र पाया मगर जिंदगी भर न इसने मुझे पहचाना न मैंने इसको पहचाना है। और उसी वक्त आवाज आएगी, अनकदबा अब्दी अफरिशूहु मिनन नार वअल्बिसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार। आवाज आएगी, हाँ ये मेरा बंदा झूठा है, इसको जहन्नम का तारकोल वाला कपड़ा पहना दो, इसकी कब्र को जहन्नम बना दो, जहन्नम के अंगारे इसकी कब्र में उतार दो, जहन्नम का लिबास पहना दो, जहन्नम का दरवाजा खोल दो। मेरे दोस्तों, मेरे को मालूम है दाढ़ी रखने का जी नहीं चाहता, तो क्या हजरत इब्राहिम को आग में जाने का जी चाहता था? जैसे मौलाना यूसुफ ने कहा हजरत इब्राहिम को अपनी हाजरा और अपने बेटे को वो मक्के की वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ने का जी चाहता था। हजरत इब्राहिम को अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने का जी चाहता था, लेकिन हुक्म किसका था? तो हमारे सामने किसका हुक्म है? तो क्यों ऐसा मामला दाढ़ी के मामले में? खैर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है। एक बात कहूँगा, करोगे इंशाअल्लाह? देखो आज के हालात में अगर बचना हो ना, अगर आपको सेफ होना है कि नहीं होना है, दो काम करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी 5-5 मिनट में बात करना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? सेफ होंगे ना इंशाअल्लाह? सबसे पहला काम जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह बोलो, आवाज बोलते जाओ। यानी तर्जुमा नहीं मालूम हो तो अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह, और दिल से अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अल्लाह मेरे को माफ, मैं बहुत गुनहगार, अल्लाह माफ कर दे। बोलता जा, शायद एक वक्त ऐसा होगा तेरा बोलना होगा और आसमान का दरवाजा खुला होगा और वो एक बार माफ करेगा, फिर पकड़ नहीं करेगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम अहमद इब्न हम्बल। बोलो कौन? जल्दी जल्दी सुनो, क्या नाम है? इमाम अहमद इब्न, बहुत बड़े इमाम है, बहुत, आपने नाम सुना होगा, बड़े बड़े 4 इमामों में इनका नाम आता, इमाम अहमद इब्न हम्बल का। अरे बहुत बड़े इमाम, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुफस्सिर, मुजव्विद। इन्होंने जो हदीस की किताब लिखी मुस्नद अहमद, बोलो मुस्नद, उसमें तकरीबन 4000 हदीसें हैं। और किताब के शुरू में लिखते अल्लाह की कसम कोई हदीस उस वक्त तक नहीं लिखा जब तक मैंने उस पर अमल नहीं किया। कौन? इमाम अहमद इब्न, सुनना, बहुत सुनने जैसी बात है। वो कहीं सफ़र में गए होंगे, अब रात का वक्त हो गया, एक छोटी सी मस्जिद देखी तो मस्जिद में जाके सो गए। बोलो मस्जिद में जाके, अब वो जो मस्जिद के मुअज्जिन साहब थे ना, उन्होंने देखा कि कोई मुसाफिर सोया है, और हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन किसी को सुलाने का तो उठाया, उठो मुसाफिर उठो। अब ये मुअज्जिन को नहीं मालूम इतने बड़े इमाम सोए, कहा उठो उठो। कहा क्या हुआ? कहा हमारे मस्जिद में कानून नहीं है सोने का, चलो बाहर जाओ। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपना बिस्तर लेके बाहर आंगन में, जैसे मस्जिद का आंगन है ना, आंगन में चले गए, वहां जाके बिस्तर बिछा दिया। मुअज्जिन साहब समझे कि वो चले। मुअज्जिन साहब की आधी रात को आँख खोली, देखा लो ये तो यहीं सोया है, मस्जिद में ना बोले तो आंगन में जाके सोया। बस वो मुअज्जिन को गुस्सा आया, तो रात की नींद खराब हुई थी, गुस्सा आया, उन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल की दोनों टांगे पकड़ी, दोनों पांव पकड़े और यूं खींचा और रास्ते पे जाके पटका और कहा मना किया था मस्जिद में और मस्जिद के आंगन में नहीं सोने का, फिर भी आंगन में सोए हो।
اب سچ بتاؤ کسی کی ٹانگیں پکڑ کے باہر کھینچ کے راستے پہ پٹک دیا اس کو اب نیند آئے گی؟ امام احمد ابن حنبل ایسے ہی راستے میں بیٹھ گئے اپنا سامان لے کے راستے میں. سامنے ایک آدمی تھا جس کا بڑا مکان تھا, روٹی پکا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جس کو اس زمانے میں خباز بولتے, نان بھائی, جس کو بڑا آرڈر ملا ہوتا ہے تو روٹی پکانے کا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی شریف آدمی ہے, ان کو راستے میں مؤذن صاحب نے پکڑ کے کھینچ کے پھینک دیا ہے, تو انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آ جا, ادھر آ جا, یہ میری چارپائی پہ سو جا, میں رات بھر روٹی پکانے والا ہوں, تو چارپائی پہ سو جا. تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا سامان رکھا اور چارپائی پر ہے. لیکن ایسے وقت میں کسی کو نیند آئے گی, ٹانگ کھینچ کے کسی کو باہر نکالا گیا, اس کو نیند. امام احمد ابن حنبل ایسے لیٹے رہے اور دیکھا کہ وہ تندور پہ روٹی پکا رہا ہے, اور روٹی پکاتے پکاتے استغفر اللہ بولو, استغفر اللہ, استغفر اللہ, روٹی بھی پک رہی ہے, استغفر اللہ. امام احمد ابن حنبل نے بہت دیر تک سنا, پھر کھڑے ہو گئے, کہا بھائی یہ تو استغفر اللہ کیوں کہتا, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اس کو تھوڑی معلوم یہ اتنے بڑے امام ہیں, تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا. استغفر اللہ کا فائدہ یہ کہ یہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. کہا یہ میرا گھر استغفر اللہ کی برکت, میری بیوی استغفر اللہ کی برکت, میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی استغفر اللہ کی برکت, میرے پاس پراپرٹی ہے استغفر اللہ پڑھو, پھر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا بات تو تیری برابر ہے بھائی, استغفر اللہ پڑھو دعا قبول ہوتی, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہاں, ایک نہیں ہوتی. بہت استغفر اللہ پڑھتا مگر قبولت نہیں ہوتی. کہا کیا؟ کہا روٹی بنانے والے پکانے والے نے کہا آج کے زمانے کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام احمد ابن حنبل ہے, ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی نہیں ہوتی. ان کی ملاقات کرنا ہے مگر ملاقات ہی. امام احمد ابن حنبل نے اس کے ہاتھ دونوں پکڑے, کہا کیسا استغفار پڑھا کہ لوگوں کو ہاتھوں سے پکڑ کے لایا جاتا, مجھے ٹانگوں سے کھینچ کے تیرے پاس لایا گیا. میں یہ احمد ابن حنبل ہوں, لیکن تیرا استغفار کیسا زوروں پر تھا, ہاتھوں سے نہیں پاؤں کھینچ کے تیرے دامن میں مجھے لایا گیا. میں احمد ابن حنبل ہوں. اور نان بھائی نے کہا میرا اللہ بہت پیارا ہے. اور پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری بات بالکل پیاری ہے, جو استغفر اللہ پڑھتا ہے سننا, اللہ آسمان سے پانی بھی برساتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے. کیا نہیں اچھا لگا آپ کو میں بولا تو؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ پیسہ بھی بہت دیتا ہے, اللہ بچہ بھی دیتا ہے. جس کو بچہ نہیں ہوتا ہو تعویذ مت لے, استغفر اللہ پڑھ, بیوی پریگننٹ ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے اللہ کھیتوں میں اناج بھی دیتا ہے, اللہ باغوں میں پھل اور فروٹ بھی دیتا. میں نہیں کہتا, یہ سب بات قرآن میں لکھی ہے. پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, کیا میرے ساتھ میں پڑھو, استغفروا ربکم, استغفر اللہ پڑھو, انہو کان غفارا, معاف کرنے والا کون؟ اب اللہ کیا کیا دیتا ہے, استغفار پہ کیا دیتا, یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اللہ فرماتا میرا بندہ استغفر اللہ پڑھ دے, میں معاف کرنے والا, آسمانوں سے پانی برسانے والا, تجھے مال اور دولت دینے والا, بچہ نہ ہو تو بچہ دینے والا, تجھے کھیتوں میں اناج دینے والا, تجھے باغوں میں پھل اور فروٹ دینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ کیا ہو گیا, معافی مانگ تو لے, تیرے آنکھ میں سے آنسو نکلیں گے, گال تک بھی نہ پہنچیں گے, اس سے پہلے میں جہنم کا دھواں بھی حرام کر دوں گا. تو ایک تو کام استغفر اللہ بولو کریں گے انشاءاللہ, اور دوسرا کام نماز کی پابندی. بھائی اتنے حالات آ گئے پھر بھی نماز. ہاں یوسف بھائی آپ تو ماشاءاللہ یہ علاقے میں آئے ہو, لیکن میں قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہاں 20% وہ بیٹھے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ابھی بکرے کا ٹائم آئے گا, چلو چلو قربانی. کیوں؟ قربانی تو واجب ہے بھائی, قربانی واجب. بعد اماموں کے یہاں سنت, امام ابو حنیفہ کے یہاں قربانی, اور فجر کی نماز. فرض چھوڑے گا اور واجب پہ عمل کرے گا اللہ قبول کر لے گا. ارے بولو نا, اللہ قبول کرے گا. فرض چھوڑے گا, قربانی واجب ذبح کرے گا, اللہ قبول کرے گا. آسان الفاظ میں کہوں, پیجامہ پہننا, پینٹ پہننا فرض, کرتا پہننا واجب,
پینٹ پہننا وہ اتار دے، شرٹ پہن کے آوے، قبول کرے گا؟ دلہے کی کرسی پر بیٹھے گا، بیان کی کرسی پر بیٹھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ فرض چھوڑ دیا، واجب لے کر آیا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو اوپر والا کیسے قبول کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھو یہ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں نے مال میں بہت مار کھائی ہے، قرضے میں بھی بہت مار کھائی ہے، مال میں بھی بہت مار کھائی ہے۔ اب روتا رہتا ہے وہ قرضہ نہیں دیتا، وہ قرضہ نہیں دیتا، اور اگر اپن نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس سے چھپتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنکھ نہیں ملاتا ہے، موبائل کا سوئچ آف کر دیتا ہے۔ بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ کچھ مت کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز تو بھی پڑھ لے، تیرے گھر والوں کو پڑھا دے۔ اللہ فرماتا روزی مانگنا مت، روزی تیرے دروازے پر میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی مت مانگنا، ہم روزی دروازے تک پہنچا دیں گے۔ تو چلو آج سے پورا مجمع جو میں نے آج خلاصہ پوری بات کا ہوا، 3 باتیں کا خلاصہ، ابھی تو بہت بولنے کا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ 3 باتوں کا خلاصہ، سب سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ وہ حضرت جنید بغدادی کا سکہ کام کرے گا؟ نہیں، خود انہوں نے سکہ پھینک دیا، دل میں توحید لا الہ الا، اور اسی کی محنت آج چاروں طرف ہماری یوسف بھائی موٹی نرولی سے کیوں ہے؟ یہ ساری چلت پھرت کیوں ہوتی ہے؟ یہ ساری خانقاہیں کیوں قائم ہوتی ہے؟ یہ سارے مدرسے کیوں قائم ہوتے ہیں؟ سارے مکتب کیوں قائم ہوتے ہیں؟ ارے بھائی سب کے طریقے الگ ہیں مگر منزل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ بات پکی۔ دوسری بات یہ پکی کرو کہ بہت جگہ ہمارا جی نہیں چاہے گا مگر اللہ کا رسول کا حکم ہو تو مان جاتے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانے کہ نہیں مانے؟ اور جب مانے تو کیا ملا؟ دنیا والے سلام کرے نہ کرے، میرا اللہ خود مجھے سلام کرے گا انشاءاللہ۔